حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ساری کائنات کی زبان پہ نفسی نفسی کا ترانہ ہوگا۔ حضرت آدم صفی اللہ فرما رہے ہوں گے نفسی نفسی، نوح نجی اللہ فرما رہے ہوں گے نفسی نفسی، یوسف صدیق اللہ فرما رہے ہوں گے نفسی نفسی۔ یہ خواتین سورہ بقرہ، نمازوں کا تحفہ، شفاعت کبریٰ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے سفر میں امت کو یہ تحفے ملے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ ویڈیو کے اندر میں جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج ذکر کر رہا تھا، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سفر معراج کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان تک۔ آج کی ویڈیو میں تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7ویں آسمان پہ بیت معمور کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، میری ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا۔ سدرہ عربی کے اندر بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا انتہا سے ہے، جہاں نیچے سے ہر چیز جانے کی انتہا ہو جائے، اور اوپر سے مالا الاعلیٰ سے جو چیز آئے، احکام الہیہ آئیں، ان کی یہ انتہا۔ یعنی نیچے کی چیز اوپر نہیں جا سکتی، اور اوپر کی چیز نیچے نہیں آ سکتی۔ مالا الاعلیٰ کی چیز نیچے نہیں، اور مالا اسفل کی چیز اوپر نہیں، لیکن صرف کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ نیچے بھی تشریف فرما ہوئے، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر بھی آپ تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کا درخت، حضور نے فرمایا کہ بہت بڑا درخت تھا، اور اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کے برابر، اور اس کا پھل مٹکوں کی طرح بڑا بڑا، اور اس درخت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، اور اللہ کی انوارات و تجلیات برس رہی تھی۔ یہاں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ میری حد ہے، بارڈر آ چکا ہے، اب میں آگے اوپر نہیں جاؤں گا، میں گیا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، میری بس ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے پھر ایک سواری لائی گئی جس کا نام ہے رف رف۔ وہ سواری اللہ کی رحمت، اللہ کے انوارات و تجلیات کے اندر گم تھی۔ اس سواری کے ذریعے میں پھر اللہ پاک کے حضور حاضر خدمت ہوا، اور اس میں آواز آ رہی تھی، ادن منی یا محمد، اے محمد ذرا میرے اور قریب آ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں قریب قریب ہوتا چلا گیا، فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى۔ فرمایا میں اللہ کے اتنا قریب آ گیا جیسے کمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو وہاں محب اور محبوب کی گفتگو ہوئی، سبحان اللہ۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اللہ میں جانی، زبانی اور مالی عبادات آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی آپ پر سلام ہو، رحمت ہو اور برکت ہو۔ اللہ صرف مجھے نہیں میری امت کو بھی شامل فرما، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا اے محبوب آپ کی امت کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ پر بھی سلامتی، آپ کی امت پر بھی سلام اور رحمت اور برکت۔ تو قربان جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مقام پر، کسی جگہ
اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور پھر وہاں پہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ بقرہ کی آخری آیات، خواتیم بقرہ آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری آیات وہاں اللہ پاک نے تحفہ عطا فرمایا۔ اور دوسرا تحفہ شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ اللہ پاک نے وہاں عطا فرمائی۔ شفاعت کبریٰ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ساری کائنات کی زبان پہ نفسی نفسی کا ترانہ ہوگا۔ حضرت آدم صفی اللہ فرما رہے ہوں گے نفسی نفسی، نوح نجی اللہ فرما رہے ہوں گے نفسی نفسی، یوسف صدیق اللہ فرما رہے ہوں گے نفسی نفسی، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ہر ایک نبی و پیغمبر برگزیدہ کی زبان پہ یہ کلمات ہوں گے نفسی نفسی۔ لیکن وہاں حسنین کریمین کے نانا محترم جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر امتی امتی کے الفاظ ہوں گے۔ وہاں حضور اپنا سر مبارک پیشانی سجدے میں رکھیں گے اور میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی طرف سے مجھے کچھ الفاظ القاء ہوں گے میرے ذہن اور سینے پر، اور میں ان الفاظ کے ذریعے رب کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کروں گا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کا غضب جلال میں آئے گا، اور اللہ فرمائیں گے اے پیارے محبوب اے محمد سر اٹھائیے، جو کچھ آپ نے مانگنا ہے آپ مانگیے، آج آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی۔ اور یہ وہی شفاعت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت امت کے حق میں حساب و کتاب شروع کر دیا جائے گا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا بڑا تحفہ ہے وہ نمازوں کا تحفہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے پہلے آسمان پہ دیکھا تو فرشتے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں قیام کی حالت میں، کچھ فرشتے دوسرے آسمان پہ گیا تو رکوع کی حالت میں، اور تیسرے آسمان پہ گیا تو سجدے کی حالت میں، اور اس سے اوپر گیا تو استغفار، اس سے اوپر گیا تو فرشتے اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں۔ تو یہ ساری عبادت مجھے بڑی پسند آئی، تو میں دل ہی دل میں خیال کر رہا تھا کہ اے اللہ یہ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتے جو عبادت میں مصروف تھے، کاش کہ کوئی ایسی عبادت میری امت کو مل جائے۔ تو اللہ پاک نے پھر نماز عطا فرمائی، 50 نمازیں عطا فرمائی۔ یہ تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ 50 بہت زیادہ ہیں، آپ کم کروائیں۔ 9 چکر لگائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، 45 معاف ہوگی، 5 رہ گئی۔ عرض کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام اے اللہ کے نبی یہ بھی زیادہ ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ فرما کر چل پڑے، غیب سے آواز آئی اے پیارے محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن اللہ پاک ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ خواتین سورہ بقرہ، نمازوں کا تحفہ، شفاعت کبریٰ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے سفر میں امت کو یہ تحفے ملے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت کو دیکھا بڑی خوبصورت، اور وہاں میں نے قدموں کی آہٹ سنی، تو وہاں میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا بلال نماز تہجد کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ اکبر! جو انسان اللہ سے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، پھر اسی طرح چلتا وہ زمین میں ہے، زمین پر ہے، اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو یہ سفر معراج ہے، یہی وہ سفر ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے مذاق کیا، دیار صدیق پہ چلے گئے، اے ابو بکر تمہارے دوست،
ایک رات میں اتنے لمبے سفر کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے ابو جہل، یہ بات کہی کس نے ہے؟ تمہارے دوست حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو پھر فرمایا، ہاں میرے دوست جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام برحق اور برسچ پیغمبر اور نبی ہیں، جو کچھ وہ فرما رہی ہیں برحق اور برسچ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو اللہ پاک نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر فرما دیا کہ کل کو آنے والے وقت میں جس طرح مشرکین مکہ نے سوال اٹھایا تھا، اسی طرح قیامت کی صبح سے پہلے ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر انگلی اٹھائیں گے، زبان درازی کریں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں آیات مبارکہ نازل فرما کر سب کی انگلیوں کو نیچے کر دیا اور سب کی زبانوں کو درست کر دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یا رسول اللہ، آپ کی معراج کہ آپ لوح و قلم تک پہنچے، یا رسول اللہ آپ کی معراج کہ آپ لوح و قلم تک پہنچے، اور ہماری معراج یا رسول اللہ ہم آپ کے قدموں میں پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔